السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر انسان کسی نہ کسی درجے میں اپنی پریشانیاں رکاوٹوں کا گلہ شکوہ ضرور کرتا رہتا ہے۔ کچھ کا اظہار وہ کر دیتا ہے، کچھ کا وہ دل میں رکھتا، لیکن بہرحال ہر انسان کو کسی نہ کسی موڑ پر ان مسائل کا وہ سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے۔ لیکن آج کی یہ ویڈیو اور یہ پیغام خاص طور پر روحانی معالجین، عملیات سے وابستہ لوگوں کے لیے اور عمومی طور پر ہر اس انسان کے لیے کہ جو اپنے کاموں کے اندر رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو، بندشوں کا، مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو، جس کام کے اندر وہ ہاتھ ڈالتا اس کو رکاوٹ محسوس ہوتی ہو، آگے نہ بڑھ پا رہا، اس کی ترقی کے اندر رکاوٹ آ رہی ہو، فتوحات اس کو نہ مل رہی ہوں، غرض کسی بھی اس نوعیت کے کام کے اندر وہ روحانی جہاز کا اگر یہ عمل کر لے جو واقعتاً اتنا قیمتی عمل کہ جو عاملین سالہ سال کی محنتوں کے بعد بھی اپنے شاگردوں کو نہیں بتاتے، بلکہ وہ خود ان کی جگہ پہ یہ اعمال کرتے یا ان سے لمبے چوڑے قیمتی تحفے تحائف ہدیے نذرانے وصول کرنے کے بعد پھر کوئی بتا دے تو ایک الگ بات، وگرنہ فری میں یہ عمل بتانے والا نہیں۔ لیکن ادارہ روحانی جہاز جو خدمت خلق کے اندر آئے دن ترقی کر رہا، روز بروز اس کے اندر کامیابیاں حاصل کر رہا، جس کا اولین مقصد قرآنی اور روحانی عملیات کو عام کرنا اور معاشرے سے شرک و بدعت، کالے پیلے نیلے سفلے جادوگروں کو ان کو ملک سے در بدر کرنا، ان کو بے دخل کرنا اور لوگوں کے صحیح عقائد کے اوپر محنت کرنا کہ لوگوں کا اللہ کی طرف یقین ہو سکے۔ صرف محض اس نیت کی تحت یہ بہت ہی قیمتی عمل تمام ساتھیوں کی وہ نظر کیا جا رہا ہے۔ عملیات جو شخص کر رہے ہیں اور جس کو ان اپنے اعمال کے اندر کامیابیاں نہ مل رہی ہوں یا اس عمل کی پوری جو فوائد ثمرات اس کی برکات وہ اس کے سامنے عیاں نہ ہوئے ہوں اور اس کے اندر وہ ترقی حاصل کرنا چاہ رہا ہو، یا پھر کوئی عمل کبھی چل جاتا کبھی نہیں چل جاتا، لوگوں کو شفا، لوگوں کو فوائد حاصل ہو رہے، کبھی مریض بڑھ جاتے کبھی کم ہو جاتے، غرض اگر اس نوعیت کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو تو اس میں آپ نے 5 مختلف اجناس لے لینے ہیں۔ کوئی بھی آسانی سے لے سکتے ہیں جو آپ کو میسر ہوں، گندم، چاول، جو باجرہ، مکئی، کوئی بھی اس کے علاوہ بھی آپ لے سکتے ہیں، جتنی آپ کی توفیق ہو، کم لے لیں، زیادہ لے لیں، پاؤ لے لیں، آدھ پاؤ لے لیں، جتنا بھی آپ آسانی سے لے سکیں، جو آپ کی استطاعت کے مطابق آپ صدقہ کر سکیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ 5 اجناس لے کے جو بالکل حلال کی، جس میں کسی قسم کا کوئی شبہ وہ نہ ہو، حرام کا، ناجائز کا، کسی کا وہ ناحق تلفی کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہ ہو، بالکل خالصتاً آپ کی حلال کی کمائی ہو، وہ لینے کے بعد آپ نے اس پہ سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ سورہ یاسین پڑھنے کی ترتیب یہ ہے کہ 7 مبین کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے، مطلب جب پہلا مبین آئے تو پھر دوبارہ اس پہ دم کریں، دم کرنے کے بعد دوبارہ شروع سے سورہ یاسین شروع کریں، پھر دوسرے مبین پہ آ کے رکیں اور پھر دم کریں ان ساروں 5 اجناس کو، اور اس کے بعد پھر شروع سے پڑھنا شروع کر کے پھر تیسرے مبین کا عرض، اس طرح کر کے 7 مبین پہ آپ نے پڑھنا ہے۔ 7 مبین پہ پڑھنے کے بعد دم کریں، پھر باقی چند آیات جو رہ جائیں اس کے بعد سورہ یاسین پڑھ کے مکمل کر کے پھر ایک دفعہ دم کریں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورہ یاسین کی آخری 2 آیات یہ آپ نے انہی کے اوپر، اجناس کے اوپر آپ نے 1000 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے سر سے الٹا اس کو گھما لیں، 1 چکر دیں، 2 دیں، 3 دیں، سر سے گھمائیں نہ گھمائیں، صرف اپنے جسم کے ساتھ مل لیں، جس طریقے سے بھی ہو۔ آپ یہ کرنے کے بعد آپ اس کو کسی ایسی پاک جگہ پہ جہاں پہ چرند پرند جو پالتو نہ ہو، اپنے گھر کے یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ کسی اور کے پالتو جانور وہاں پہ نہ آ سکیں یا کوئی پرندے نہ کھا سکیں، اس کے علاوہ کسی ایسی جگہ ڈال لیں جو فضائی پرندے ہوتے ہیں چلتے پھرتے جو اوڑے، وہ اس کو آسانی سے کھا سکے۔ بس یہ 1 دفعہ کا عمل ہے، آپ اس کو ہفتے میں 1 دفعہ کر لیں، 10-15 دن کے بعد ایک کر لیں، مہینے میں 1 دفعہ کر لیں۔ اس عمل کو ضرور بالضرور آپ کریں، جب بھی آپ کو موقع ملے آپ یہ کریں، آپ کے تمام مسئلے مسائل رکاوٹیں، خاص طور پہ بندش کے معاملات
یہ صرف عملیات کی رکاوٹ کرنے کے لیے نہیں ہے، کام کاروبار کی رکاوٹیں ختم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ آج جو معاشرے کے اندر رشتوں کے مسائل چل رہے، اس سے متعلقہ جو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا والدین کو، نوجوان نسل کو، ان ساروں کے اندر آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی صدقہ دینا وہ ضروری کہ کسی غریب مستحق کی وہ مدد کرنا، بیوہ، یتیم اور لاچار، بے بس، اور اپنے پڑوسیوں کی جو سفید پوش ہوں، جو مانگ نہ سکتے ہوں، جو پہلے تو عیال ہوں، مطلب پہلے تو وہ کھاتے پیتے ہوں لیکن اپنی سفید پوشی کی وجہ سے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلا رہے ہوں، ایسے لوگوں کی مدد کرنا یہ سب سے اولین فریضہ اور افضل درجہ ہے۔ اس لیے اس صدقے کے ساتھ ساتھ آپ باقی ان معاملات کے اندر بھی کریں، مسجد مدارس کے ساتھ وہ تعاون وہ بھی ضروری ہے، لیکن اس عمل کی ایک شرط ضرور ہے، جب بھی یہ عمل کرنا ہو تو اجازت لے کر کریں۔ مکمل عمل یہی ہے، صرف اس میں اجازت شرط ہے۔ جو حضرات اجازت لے کر عمل کریں گے ان کو ضرور ضرور وہ کامیابی ہوگی۔ اور تمام ناظرین کے لیے پیغام کہ اس پیغام کو ہمارے سارے لوگوں تک پہنچائیں، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو لائک کریں، اور ہماری آئندہ آنے والی نئی معلوماتی ویڈیوز، وظائف، لیکچرز، یہ سارے آپ تک ان کو آپ کو نوٹیفیکیشن پہنچ جائے اور آپ وہ بر وقت اس کو وصول کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔